دس از اے پوائنٹ ٹو ریفلیکٹ کہ ہمیں اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. ایک اور خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو بھیجا، اور کسریٰ نے وہ خط کو پڑھے بغیر اور کچھ بھی دیکھے بغیر اس کو پھاڑ کے اور پھینک دیا، کہ اس کو غصہ آیا کہ میرے سٹیٹس سے نیچے کے آدمی نے مجھے خط کیوں لکھ دیا، نعوذ باللہ. تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کی جو حکومت ہے اور اس کی جو سلطنت ہے اس کو ایسے ہی پھاڑ کے پھینک دے گا. اور یہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے اپنے بیٹے نے اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کی حکومت جو ہے ختم ہو گئی. مطلب اٹ واز اے لیٹر، آپ اس کو قدر کر سکتے تھے، آپ مان اور نہیں مان سکتے تھے، دونوں آپشن سے. لیکن اس طرح جو ہے اس کی ایک طرح سے بے حرمتی کرنا یہ کسی طرح بھی جسٹیفائیبل نہیں تھا. اس کے بعد نجاشی کے بارے میں ہم نے سنا کہ جہاں پہ مسلمان آلریڈی جا چکے تھے، نجاشی کے پاس اس دین کے پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، اور اسحمہ نام تھا بادشاہ کا. نجاشی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ٹائٹل تھا. اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خط لکھے، اور ان میں سے ایک خط یہ تھا کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی طرف دعوت دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جس حکمران کو وہ بھیجتے تھے اس کے جو پہلے کے عقائد ہوتے تھے اس کے حساب سے اس کے اندر چیزوں کو مینشن کیا جاتا تھا. جیسا کہ انہوں نے ہرکولیس کو بھیجا اور اس میں لکھا کہ تمہیں دگنا جو ہے اجر ملے گا. اور جب اسحمہ کو نجاشی کو بھیجا تو اس کے بارے میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلیریفیکیشن اور اپنے دین کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ مینشن کیا، اور وہ اس کو بھیجا. جو نجاشی تھا اس نے بڑی قدر کی، ایمبیسڈر کی بھی، خط کی بھی، لیکن اس نے کہا کہ اس وقت میری بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ہائی براس میں نہیں ہے، اور مجھے اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے کہ میں اس میں کوشش کروں گا اور اس کے بعد میں سپورٹ آپ کو کر سکوں گا. سو دس واز اے رپلائی فرام ہم. یہیں پہ ایک سائیڈ نوٹ اس کو مینشن کر دیتے ہیں کہ رملہ بنت ابو سفیان جو کہ بیٹی تھی ابو سفیان کی، جو کہ قریش کا سردار تھا، شی واز آلسو ون آف دا ارلیسٹ مسلم، اور وہ اپنے خامد کے ساتھ جو ہے حبشہ میں ہی ہجرت کر کے آ گئی تھیں. اور کچھ عرصے کے بعد جو ان کا خامد ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ، شی واز اے وڈو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ ایک قریش کے ہائے جو خاندان تھا اس سے تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خاندان کا معاملہ بڑا دیکھا جاتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ شادی کرنے کے لیے کسی کو دیکھتی تو وہ ضرور یہ دیکھا جاتا کہ ان کا خاندان ان کے برابر، اور یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھا جاتا تھا. اینڈ بینگ این ارلیٹ مسلمہ، جو کہ انہوں نے مشکلیں برداشت کی، اور وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ سب مسلمانوں کے سامنے تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خط لکھا نجاشی کو، اور بتایا کہ وہ ویڈیو ہونے کے بعد جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پروپوزل نجاشی کے تھرو ان کے پاس بھیجا، وچ ہی ایکسیپٹڈ. اور اس کے بعد ام حبیبہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ کہلائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا جس وقت وہ حبشہ میں تھیں، اور آن لیٹر سٹیجز وہ پھر واپس جو ہے مدینہ میں آ گئیں. تو ایک یہ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس کی ریزن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دی. اور بیسیکلی ان کا نکاح جو ہے وہ انڈر دا سپرویژن آف نجاشی ہی پڑھایا گیا. تو ایک وہ بھی خط تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس آف ایجپٹ اس کو اپنا جب خط بھیجا تو اس نے بھی اس خط کا احترام کیا، اور اس نے خط کا جواب خط کے ذریعے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت سارے گفٹس بھیجے. اور انہی گفٹ کے اندر جو اس وقت کا ٹریڈیشن تھا، 2 لیڈیز جو ہے وہ سینڈ کی انہوں نے. اور دا ورڈ یوز فار دیز لیڈیز ور جاریہ. جاریہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ضروری نہیں ہے کہ دے ور سلیو گرلز، ٹھیک ہے. وہ کتبی خاندان جو کہ کرسچن خاندان تھا اور صدیوں سے رہ رہا تھا کائرو میں، اور آج بھی بہت سارے قبطی جو ہیں وہ کائرو میں ہیں، کرسچنز جو ہیں. تو اس لینیج سے تھی 2 خواتین، اور ایز اے گفٹ جو ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھیجا. اور ان میں سے ایک خاتون جو ہیں حضرت ماریہ، جن کا نام ماریہ قطبیہ ہے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. ان سے ایک ان کا بیٹا حضرت ابراہیم بھی تھے، جو کہ انفینسی میں ہی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک یہ بھی شادی جو ہے وہ مینشن کی جاتی ہے.
اس کے بعد جو ایک لیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے نام پہ، اس نے خط ملا اس کو، اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کی وجہ سے پورا کا پورا اس کا جو کنٹری یا ریجن ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ابو سفیان یہ کہہ رہا تھا کہ ابن ابی کبشہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت اوپر تک جا چکا ہے، کہ ایون اس کی باتیں جو ہیں وہ روم کے بادشاہوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ صرف وہ مینشن کر رہا تھا، اور اب ایک طرف واقعی بادشاہ اور ریجنز جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے۔ بحرین کا بادشاہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یمن کا جو کنگ ہے اس کی طرف بھیجا، یمن کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن عمیر الاشدی کو بھیجا بصرہ کی طرف۔ اب یہ جو بصرہ ہے یہ بھی روم کا ایک آپ کہہ لیں کہ پروونس ہے۔ جب وہ وہاں پہ لیٹر لے کے گئے بینگ این ایمبیسیڈر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جب موتا کے مقام پہ پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے موتا، تو وہاں کا جو گورنر تھا اس نے ان کو انٹرسپٹ کیا وہاں پہ۔ شرابیل الغسانی نام تھا اس کا، الغسان قبیلے سے تھے یہ لوگ، اور اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امبیسیڈر ہوں، اور ان کا پیغام اور ان کا خط لے کے جو ہے وہ بصرہ جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے گورنر کو دوں اور وہ آگے کنگ تک پہنچا سکے۔ تو اس نے جسٹ نوئنگ دس کہ یہ مسلمان ہے اور کسی اور مذہب سے ہے اور یہ بادشاہ کو اپروچ کرنے جا رہا ہے، ان کو وہیں پہ شہید کر دیا، اور اس کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر بھی پہنچ گئی، اور جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آدمی کی وجہ سے روم جیسی جو پاور ہے اس کے ساتھ جو ہے ٹکر لی، اس کا ریونج لینے کے لیے اپنے ایک آدمی کا۔ تو یہ معاملہ جو ہے جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے جنگ موتا کے پاس، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیسیکلی یہ خط تھا۔ اس کے بعد جیفان اور عبد دو بھائی تھے جو کہ عمان کے جو ہے وہ بادشاہ تھے، اور ان کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا، اور ان کی طرف 8ویں ہجری میں بھیجا گیا۔ اس وقت عمر بن عاص جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، ابھی مسلمان وہ نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا گیا اور ان لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ یہ سارے خطوط تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ ایک طرح سے دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کے ایک چھوٹے سے ریجن اور ایک ارکم ابن ارکم کے گھر سے جو دعوت شروع ہوئی تھی، وہ پھیلتے 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 آج کی ٹرمز میں بولیں تو وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اب ریکگنائز کی جا رہی تھی اور لوگ اس کو اکنالج کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں سلسلے چل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے اندر، محرم کے مہینے کے اندر تیاری شروع کی، اور صحابہ کو تیار کیا کہ ہم خیبر کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں گے، اور خیبر کا معاملہ جو ہے اس کو نپٹائیں گے جو ابھی تک پینڈنگ تھا۔ اور جسٹ ٹو ریفریش دا میموری کہ خیبر کا معاملہ یہ تھا کہ بنو نذیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایکسپیل کیا تھا مدینہ سے، تو یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب، یہی بندہ تھا جو کہ گیا تھا قریش کے پاس اور غطفان کے پاس، اور سارے کے سارے لوگوں کو الائنس کر کے لے کے آیا تھا، اور جنگ خندق کے ٹائم پہ ونس فار آل مسلمانوں کو کرش کرنے کا پلان تھا۔ تو یہ بیسیکلی وہی بنو نذیر تھے کہ جن کا معاملہ تھا، اور یہ ابھی تک لنگر آن کیا ہوا تھا۔ اب ان کا معاملہ جو ہے یہ قریش کی ٹریٹی کے انڈر نہیں آتا تھا، کیونکہ قریش کی ٹریٹی بیسیکلی قریش والوں کی تک تھی، اور یہ جوز جو ہیں وہ اس کے انڈر نہیں آتے تھے۔ تو اب ایک طرف سے مطمئن ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کا سوچا، اور مسلمانوں نے مارچ کی، وہاں سے ایک بڑی تعداد میں جو ہے خیبر کے لیے یہ لوگ نکلے۔ اب جو خیبر کے جوز تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بڑے زبردست اور سفسٹیکیٹڈ تھے ان اے سینس کہ ایک تو ان کے پاس بہت زبردست جو ہے زرخیز زمین تھی، اور ان کے ڈیٹس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زبردست ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بڑے زبردست انٹر کنیکٹڈ اینڈ ماڈرن قسم کے جو فورٹ ہیں وہ بنائے ہوئے تھے، جن کو آپ کہہ لیں کہ فتح کرنا ایک ناممکن باتوں میں سے تھا، کیونکہ وہ اس طرح سے کلسٹر وائز بنائے گئے تھے کہ 3 کلسٹرز کے اندر ڈیوائڈ تھے ان کے فورٹس، اور فرسٹ کلسٹر سے اگر وہ ریٹریٹ کرنا چاہتے تو دیٹ واز کنیکٹڈ ٹو دا ادر ون، ایون اس کے نیچے ٹنلز تھیں، اور اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ اگلے دروازے بند کرتے اور پچھلے دروازوں سے نکل کے دوسرے فورٹ میں فورٹیفائڈ ہو جاتے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ سو اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہ گئے اور محاصرہ کیا جا کے پہلے فورٹ کا جو پہلا کلسٹر تھا، اور وہاں پہ زبردست لڑائی ہوئی، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ نیچے کھڑے تھے
اور وہ لوگ اوپر سے مسلسل تیر برساتے اور اسپیڈ برساتے. اس کی وجہ سے بڑا مشکل تھا ان سے بچنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، کیونکہ جو ٹیکنیکس ان کے پاس تھیں ابھی تک مسلمان ان سے واقف تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. یہی سب معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا اور کافی دیر تک محاصرہ جب کافی لمبا ہو گیا تو ایک رات کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک آدمی کو وہاں سے پکڑ لیا چپکے سے جاتے ہوئے فورٹ کی طرف. پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بڑا امپورٹنٹ آدمی تھا جوز کا. اس کو لے آیا گیا تو اس شرط پہ کہ کوئی بھی مسلمان اس کو ہارم نہیں کرے گا. اس نے یہ وعدہ کیا کہ کل جوز کا ایک پلان ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے باقاعدہ فورٹ سے نکل کے لڑنے کے لیے. اگر تو آپ لوگ ان کے اوپر اوور کم کر جاتے ہیں تو میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا جہاں پہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ان کی ویپنری کی جو سپلائی چین ہے یا ان کا ڈیپو ہے وہ میں آپ کو جگہ دکھاؤں گا جس کی مدد سے آپ ان کے باقی فورٹ جو ہیں ان کو بھی آپ فتح کر سکتے ہیں. تو اگلے دن کیا ہوا کہ اگلے دن واقعی انہوں نے حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے ان کو اوور کم کیا. جب ان کو اوور کم کیا تو وہ فورٹ جو ہے چھوڑ کے ریٹریٹ کیا اور انہوں نے دوسرے فورٹ میں جا کے بند کر لی اور اپنے آپ کو پھر فورٹیفائڈ ہو گئے وہاں پہ. البتہ اس آدمی کی مدد سے مسلمانوں کو بہت سارا جو ہے وہ خزانہ مال و دولت ملی. اس کے علاوہ بہت ساری تلواریں، تیر اور سب سے مین چیز منجنیق. اب منجنیق کیا تھی؟ اٹس اے کیٹرپلر، کہ ایک بہت بڑی کیٹرپلر ہوتا تھا جس کے اندر بہت بڑا پتھر، اور کئی دفعہ اس کو پتھر کو آگ لگا کے جو ہے اس کو دور سے شوٹ کیا جاتا تھا اور وہ جا کے دیواروں کے ساتھ ٹکراتا زور سے اور دیواروں میں دراڑ آ جاتی اور اسی کریکس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے اور جو دشمن ہے وہ اس کو کسی طرح کنکر کر سکتا. تو یہ مسلمانوں کے پاس جو ہے اب یہ دیکھیں یہ وہ ٹیکنالوجی تھی کہ آج ہم لوگ بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کیوں کفار کی ٹیکنالوجی ہم نے یوز کرنی ہے، منجنیق کا استعمال ہم کیوں کریں گے، کفار نے بنائی ہے، ہم دیواروں کے اوپر چڑھ کے کسی طرح فتح حاصل کر لیں گے. ایسا کسی نے کچھ نہیں کہا وہاں پہ اس وقت تک، تو ایٹ لیسٹ کسی نے نہیں کہا. یہ کافی عرصے بعد جا کے اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت انہوں نے جو ٹیکنالوجی ان کو وہاں سے ملی انہوں نے نہ صرف اس کو استعمال کیا بلکہ انہوں نے اس کو سیکھا، خود بھی سیکھا. یہ نہیں کیا کہ انہی کی طرف سے کوئی شوٹر بلا کے اس کو بولیں کہ تم ہی چلاتے رہو. انہوں نے خود اس کو سیکھا اور ان کو استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کو فتح بھی حاصل ہوئی. جب یہ معاملہ اور زیادہ لمبا ہوتا گیا اور لڑائی جو ہے وہ واقعی ہارڈ ہوتی گئی، مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا گیا، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں ایک پرچم جو ہے، ایک علم، ایک فلیگ جو ہے وہ ایسے بندے کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب سب لوگ جو ہیں وہ انتظار میں تھے کل کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی مجھے اس چیز کی چاہت نہیں اور خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی لیڈرشپ یا کوئی چیز جو ہے، کوئی عہدہ وہ مجھے ملے، لیکن اس دن میری خواہش تھی کہ مجھے جو ہے اس چیز کے لیے نامینیٹ کیا جائے اور مجھے وہ پرچم جو ہے وہ فلیگ جو ہے وہ دیا جائے. اگلے دن سب لوگ جب اکٹھے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کدھر ہے علی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی چونکہ آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، کچھ انفیکشن ہے اور سم تھنگ، تو وہ یہاں پہ نہیں موجود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلا کے لے کے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو لے کے آیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں بلو کیا ود اے لٹل بٹ آف سپیوٹم جو ہے وہ ان کے ساتھ آنکھوں میں جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت جو ہے وہ شفا دی. اسی وقت ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں اس جھنڈے کو دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن کی کہ علی تم اب خیبر کے اندر داخل ہونے جا رہے ہو، یعنی ان کو قلعے کو فتح کرنے جا رہے ہو. تو یہ یاد رکھنا کہ اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے اسلام پہ آ جاتا ہے یا وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی کہ تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو لیکن پرپس ہمارا جو ہے وہ لڑنا نہیں ہے، یا پرپس ہمارا جو ہے وہ فتح حاصل کر کے لوگوں کے اوپر لوگوں کو مار کے واپس جانا وہ نہیں ہے. پرپس ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کو، دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ اسی وقت اس سے رک جائیں گے اور ہمارا پرپس جو ہے ایکچولی وہ پورا ہو جائے گا کہ لوگوں کو ہدایت ملے اور لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ون آف دا مین کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فتح خیبر کا جو دن تھا وہ علی کا دن تھا.
اسی لیے ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بہادری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ وہاں پہ لڑائی کی، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اس قلعے کو، جو کہ کافی دنوں سے کوشش کے باوجود فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلا دی. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ون آفٹر ون جو ہے وہ مسلمان پورا کا پورا جو ہے اس کو کلیئر کرتے گئے، اور ساری جو فورٹس سے مسلمانوں نے کنکر کر لیے، اور پوری کی پوری آبادی جو تھی خیبر کی، جوز کی، وہ مسلمانوں کے انڈر کنٹرول آ گئے. اب اس کے اندر ایک کنانہ ابن ربیع آدمی تھا. کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ کیپٹیوز ہو گئے اور سب لوگ پکڑے گئے، تو کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا. یہ کنانہ ابن ربیع تھا جس کو حیی بن اخطب جو ہے اس کا جو خزانہ اور اس کا مال و دولت اور سب کچھ تھا اس کے بارے میں علم تھا، اور وہ اس نے چھپایا ہوا تھا. جب اس کو بلایا گیا اور اس نے پوچھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، یا پھر اس نے کہا کہ بعد میں یہ سارا ہم نے خرچ کر دیا تھا، اور کیونکہ ہم لوگ جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور ساری چیزیں. یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے جب پتہ چلا اور مسلمانوں کو فائنلی وہ خزانہ جو ہے وہ سارا کا سارا مل گیا، تو اس آدمی کو غداری کی وجہ سے ایگزیکیوٹ کیا گیا. ادروائز کیپٹیوز جو تھے ان میں سے کسی کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. البتہ اس فائٹنگ کے اندر آلموسٹ 93 کے قریب جو ہیں جوز، خیبر کے لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے، اور 15 کے قریب جو ہیں وہ مسلمان شہید ہوئے.